لیکن اس طرح کی لیڈرشپ کا ایک براہ راست نقصان ہو رہا ہے برین ڈرین کی شکل میں. اس اصطلاح کے معنی ہے کہ ہمارے دماغ ہم سے کھو رہے ہیں. آئیے میں عبدل کی کہانی سناتا چل. محلے کی ایک تنگ سی گلی میں پلا بڑھا عبدل. محلے کے چندے پر تعلیم حاصل کی لیکن ہونہار تھا اس لیے ڈاکٹر بن گیا اور ڈاکٹر عبداللہ کہلایا. پھر اس نے بھی کمایا اور قوم کی خدمت بھی کی. روز 1 گھنٹہ فری مفت دوائیں دیا کرتا تھا, علاج کیا کرتا تھا. اپنا گھر اثر نو تعمیر کروایا, ایک کار بھی خرید لی. اس کے گھر ہندو اور دیگر غیر مسلم آیا جایا بھی کرنے لگے. اس کی وجہ سے قریب کے کچھ غریب مسلمان بچوں کو روزگار بھی ملنے لگا. کہیں کسی کو نوکری لگ گئی, کوئی تعلقات بنے. پھر اس نے شادی کی تو بمبئی کی ایک تھوڑی سی فیشنیبل لڑکی سے شادی ہو گئی, بچے ہوئے. انگریزی اسکولوں میں داخلہ انہیں ملا. بیوی اور بچوں کا لباس تھوڑا محلے کے کلچر سے الگ تھا. وہ جینز بھی پہن لیتے تھے, انگریزی بھی بولتے تھے. محلے والوں نے اس کی زندگی تو جب سے ڈاکٹر بنا تھا تنگ کر رکھی ہی تھی. ٹانٹ دیا کرتے تھے, اعتراض کیا کرتے تھے. مولانا صاحب تو باضابطہ جھڑک بھی دیا کرتے تھے. یہ برداشت بھی کر لیتا تھا کیونکہ احسان مند تھا. مگر بیوی نے آسانی سے نہیں سہا. شوہر کی خاطر اس نے مجبوراً کچھ دن تو سہا, لیکن جب بچے بڑے ہونے لگے تب بچوں نے انکار کر دیا. طے یہ پایا کہ یہ محلہ اب ان کے لائق نہیں, تو خاندان کا خاندان محلہ چھوڑ کے ہندو بستی میں چلا گیا. وہاں انہیں بہتر سکول بھی ملے, سستے داموں اونچا گھر بھی ملا. اور اس طرح محلے نے جو انویسٹمنٹ عبدل پہ کیا تھا عبداللہ بنانے میں, وہ سارا کھو گیا. محلہ جوں کا تو رہا, گلی جیسی کی ویسی رہی. عبداللہ آگے بڑھ گیا, اپنے سماج کو پیچھے چھوڑ گیا. ہر محلے میں ہمارے مسلسل بتدریج یہ برین ڈرین ہوتا رہا ہے, تاکہ VHP کی مہربانی سے ڈاکٹر عبداللہ کو حالات ایسے آپڑے کہ پھر لوٹ کے اپنے محلے میں آنا پڑا. اب ڈاکٹر عبداللہ جسمانی طور پہ محلے میں رہتے ہیں اور نفسیاتی اور دماغی طور پہ جہاں سے وہ نکالے گئے وہاں, گویا ادھر کے نہ ادھر کے. یہ انٹالرنس ہمارا, یہ ضد کہ ہم جیسا سوچتے ہیں وہی صحیح ہے, سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے, اس نے ہمیں بڑا دکھی کیا, بڑا نقصان پہنچایا. کسی نے کہا کہ مسلمان خدا تک سے گریز کرتے ہیں, خدا تک سے یہ بحث کرتے ہیں, یہ خدا کو بتاتے ہیں کہ کس سے کیا کام لینا ہے. یہ شعر شاید انہوں نے سنا نہیں. نہ ہو تم غیب کے عالم, نہ من بھیدی, نہ پالنہار, تمہیں معلوم کیا کس سے خدا کیا کام لیتا ہے. ہماری رہنمائی بعض ایسے افراد کے ہاتھ میں ہے جو ساری دنیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا صرف ایک مشغلہ ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو ذکر پہنچائیں. اپنی طرح کے متاثرہ لوگوں کو ملا کر کے ساتھ لے کے لابینگ کرنے کا اور بین الاقوامی اور قومی سطح پر پلیٹ فارم بنانے کا انہیں نہ شوق ہے نہ توفیق. کیوں نہیں ہندوستان میں مائنورٹیز فرنٹ, جس کو مسلمان لیڈ کرتے ہوں, یا مسلم دلت بردرہڈ گروپس ہونے چاہیے تھے. دونوں قومیں یکساں دکھ سہتی ہیں. بین الاقوامی سطح پہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کنٹریز کے اسٹریٹجک الائنس ہونے چاہیے تھے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ, افریقن اور ایسٹرن نیشنز کے ساتھ. لمبی لڑائی تحمل سے, منصوبہ بندی سے, یہ ہمارا شیوا نہیں. جذبات اور تیش میں آ کے ہم لڑ لیتے ہیں, بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں اور پھر جلد ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور سمجھوتا کر لیتے ہیں. جیتنے والے لوگ الگ روش اختیار کرتے ہیں, صبر سے کام لیتے ہیں, منصوبہ بندی سے کام لیتے ہیں, تحمل سے کام لیتے ہیں, لیکن آسانی سے ہمت نہیں ہارتے, لمبی لڑائی لڑتے ہیں. مارنا, تشدد, یہ پرانے ہتھیار ہیں, اب یہ ناکارہ ہو چکے ہیں. یہ صرف اس وقت کام آتے ہیں جب آپ دنیا کو پہلے کنونس کر سکیں کہ آپ جائز ہیں, آپ کا کیس واجبی ہے, سچ آپ کے ساتھ ہے, اور پھر اس کے باوجود آپ جیتیں. یعنی آپ تشدد کریں اور ہاریں تو بہرحال آپ کمزور لگیں گے, غلط لگیں گے, اور پھر اس تشدد کے بعد ہونے والے اثرات سے نبرد آزما ہونے کی طاقت ہے آپ میں, یا چھوٹی لڑائی جیت کے بڑی لڑائیاں ہارنے کی تیاری ہے. کیونکہ سچ ہمیشہ فاتح کا ہوا کرتا ہے. وائلنس اور تشدد یہ اس وقت کے ہتھیار ہے جب عام انسان کی عقل و فہم صرف مسل سمجھتی تھی, صرف زور بازو سمجھتی تھی. اب عام طور پہ انسانی کا ضمیر جاگ گیا ہے, اتنی عقل لوگوں کو آ گئی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ عراق میں امریکہ کی کارروائی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی جلوس نکلے اور عیسائیوں نے نکالے, لمبی لمبی ریلیاں نکالی, تقریریں کی, شرکت کی جلسوں میں. ہمیں بھی ایڈوکیسی کرنی تھی, پبلک ریلیشنز کرنے تھے, ذرائع ابلاغ استعمال کرنے تھے, میڈیا مینجمنٹ کرنا چاہیے تھا. بین الاقوامی سطح پہ حکومتیں کرتی ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے سامنے ان کے ممبران کو کنونس کرنے کے لیے, یونائٹڈ اسٹیٹس کے سینیٹرز کو کنونس کرنے کے لیے خود حکومت ہند, حکومت چین باضابطہ ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کو, میڈیا کمپنیوں کو انگیج کرتی ہے.
ہندوستان میں ہمیں ہندوؤں کو سچ بتانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، بابری مسجد کے مسئلے پہ ہو یا شابانوں کے میٹر میں ہو یا کامن سول کوڈ کے معاملے میں ہو، مسلمانوں کے اپیزمنٹ کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کی غربت کے مسائل ہوں، عام ہندو کو اس کی اطلاع ہی نہیں، کیونکہ ہمارے اخبار نہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ گجرات میں گجرات ٹوڈے ایک گجراتی اخبار نکلتا ہے جو بڑی ہمت، استقلال اور غیر جانبداری صحافت کا علم اونچا کیے ہوئے ہے۔ اسپریٹ چاہتی ہے کہ مستقل طور پہ ایک میڈیا ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کھولا جائے تاکہ اقلیتوں کی آواز ملک کے کونے کونے تک پہنچے اور مدلل طریقے سے پہنچے۔ کوئی ہمیں تعاون کرے تو ہم یہ ضرور کرنا چاہیں گے۔